لوگوں کو جمع کر دینا، دعوت دینا، آئیے میں حج کو جا رہا ہوں، میری گل پوشی کریے، یہی تو چل رہا ہے۔ عجیب سی بات ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کیسے حج کیے؟ کسی کو خبر نہیں ہے کہ وہ حج کو جا رہے، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جا رہے ہیں۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، آپ میرا گھر دیکھنے کو آئے تھے، آپ کو گھر نظر آیا، اور آپ کا بچہ گھر والے کو دیکھنے کو آیا تھا، اس کو وہ خدا نظر آ گیا۔ تو کم عمر بچوں کی فکر بھی اتنی بلند ہوتی تھی۔ کیوں؟ ماموں کے گھر میں ماموں رہتے، چچا کے گھر میں چچا رہتے، اللہ کے گھر میں اللہ رہتا۔ بچے کا یہ تصور تھا، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں تو اللہ کے گھر میں کون رہیں گے؟ اللہ ہوگا، میں اللہ کو دیکھنے کو جا رہا ہوں، یہ دل میں تڑپ ہے۔ کیا تربیت کی ہوگی والد نے، ماشاءاللہ۔ تصور دیکھیے آپ، آج 60 سال کی عمر کے لوگوں کا تصور ایسا نہیں بن سکا۔ حج کو جانے کے نام پر وہاں سیر و تفریح سیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے، سب دیکھنے کو گئے مگر کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھے جناب۔ پوچھیے آپ، ان کو معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس جو ٹاور ہے اس میں کتنے منزل ہیں، کس طرح کی سیڑھیاں ہیں، کیسے لفٹ ہے، سب معلوم ہے۔ طواف میں اجتماع کس کو کہتے ہیں، رمل کس کو کہتے ہیں، حج کرنے والوں کو یہ سب نہیں معلوم ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں سیر و تفریح کا معاملہ ہے، جانا آنا ہے، گناہ معاف، اتنا آسانی سے معاف ہوتے گناہ۔ حضرت بانی جامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ہیں، حجر اسود کے قریب ہے، ایک بڑا حبشی موٹا تازہ آدمی آیا اور آپ سجدے میں ہیں، آپ کے سر پہ کھڑے ہو کر حجر اسود کو چومنے لگا۔ تو حاضرین، اب وہ حجر اسود کو اتنی دیر چوم رہا ہے، اس کو نہیں معلوم کیا لذت مل رہی تھی۔ ادھر حضرت بانی جامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو لذت مل رہی ہے، تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک قدم آگے بڑھاتے، ایک قدم آگے بڑھاتے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک قدم آگے بڑھاتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اس طرح ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے کعبۃ اللہ پہنچے۔ حج ایسا کیا جاتا ہے جناب، جو پہلے حلق کریں، حلق کے بعد پھر طواف کریں، حلق کے بعد غسل کریں، غسل کے بعد میں طواف کریں، یہ طواف زیارت۔ تو یہ جو درمیان میں، یعنی اپنے خیمے سے نکل کر کعبۃ اللہ سے منی، منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے منی رمیہ جمار کے لیے جائیں، پھر وہاں سے قربانی کرنے کے بعد کعبۃ اللہ پہنچے، حلق کرائیں، پھر کعبے کی زیارت طواف کریں۔ یہ سارا سفر پیدل کرنے کی فضیلت حج کے بارے میں آئی ہے کہ پیدل حج کرنے کی جو فضیلت ہے، اس سے مراد یہ پیدل سفر ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے وطن سے پیدل جائے، یہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ معتبر بات وہ ہے کہ مناسک حج پیدل کرے۔ خیر، تو حاضرین، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تقریباً 25 حج پیدل کیے ہیں۔ تو پیدل کا معنی یا تو وہ مدینہ شریف سے کعبۃ اللہ آئے، یا پھر عراق میں جب تھے کوفہ میں، وہاں سے کعبۃ اللہ کو آئے، دونوں معنی مراد ہو سکتے، یا پھر یہ سارا سفر پیدل کیے۔ حاضرین کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت کرام کا حج کیسا تھا، اس بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے حج کرتے تھے، ان کے پاس حج کرنے کا مفہوم کیا تھا، نیتیں کیا تھی، کام کیسے تھے، سفر کیسا ہوتا تھا، ارادے کیسے تھے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، اہل بیت کرام کی ایک عظیم ترین شخصیت ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حج، اس پر ہم نے 2 باتیں عرض کی تھی۔ ایک، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کرنے کی تمنا رکھے تھے اور آپ نے ان کے ساتھ حج کیا۔ اور دوسرا، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پیدل حج کیا، 25 حج پیدل کیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے، ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے جب احرام باندھا اور حج کی نیت کی، اس کے بعد جب لبیک اور لبیک پڑھ رہے تھے،
लब्बैक जब पढ़ रहे थे तब उनके आँखों से आंसू जारी हुए और आवाज़ रुक गई, हिचकियाँ बांधी गई और ये ज़ारो क़तार रोने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला। तो ये देखकर लोगों ने पूछा कि हज़रत आप लब्बैक कह रहे हैं, इसमें इतना रोने की क्या बात है? तो आप फरमाते हैं कि बाज़ रिवायात में आया है कि वो लोग जो हलाल माल से हज नहीं करते, हलाल माल से हज नहीं करते, जब वो लब्बैक कहते हैं अल्लाह ताला फरमाता है ना तेरी लब्बैक कबूल है ना तेरा हज कबूल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं मुझे खौफ हो रहा है कि मैं लब्बैक कहूँ तो कहीं आवाज़ ना आ जाए कि ला लब्बैक लक, आपकी लब्बैक कबूल नहीं है। इस खौफ से आप आँखों से आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। तो आप गौर करिए, वो अहले बैत की अजीम शख्सियत माशाअल्लाह जिनकी वजह से उनके ज़माने के लोगों के हज कबूल होते थे, और इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई दो राय नहीं है, जिनकी वजह से उनके ज़माने के हाजियों के हज कबूल होते थे, उनके हज करने की ये कैफियत थी, इतना खौफ था, इतना डर था कि आवाज़ कहीं ये ना आ जाए कि ला लब्बैक, आपकी लब्बैक कबूल नहीं है, ऐसा ना हो जाए। हाज़रीन, ये खौफ दरअसल ये ईमान का खौफ है। जिसके दिल में ईमान पुख्ता होता है वो इतना ही खौफ रखता है जितना कि ईमान पुख्ता है। ईमान की जितनी ताज़गी होती है और जितनी उसकी रोशनी होती है, नूरानियत जितनी बड़ी होती है ईमान की, खौफ भी उतना ज़्यादा होता है। तो अहले बैत किराम की एक अजीम शख्सियत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हज की ये कैफियत थी। हाज़रीन किराम, अब हज के मुतालिक जो बुज़ुर्गानी दीन ने तहरीर फरमाया है, अकाबिर बुज़ुर्गानी दीन का हज कैसा होता था। अब देखिए, उन हज़रात के दिलो दिमाग पर और क़ल्ब व रूह पर खौफ खुदावंदी तारी होता था हज के दिनों में। और आज हमारे पास हज को जाने से पहले जो तशहीर शुरू होती है कि ये साहब हज को जा रहे हैं, अखबारों में इश्तिहार दे दिए, सोशल मीडिया पे डाल दिए, दावतों पे दावतें हो रही हैं। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि हाजी साहब की दावत रिश्तेदार करते थे, रिश्तेदार दोस्त अहबाब के हज को जा रहे हैं इसलिए उनकी दावत करते थे। जो हमने देखा है, आपने देखा है। अब मामला उल्टा है, अब हाजी साहब ही दावत कर रहे हैं, सारे लोगों को बुला रहे हैं, आइए हम हज को जा रहे हैं। तो ये अजीब से मामले चल रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब सीधी सी बात है कि भाई सबको बताना चाह रहे हैं हम हज को जा रहे हैं। हज के बारे में ख़ास कर अल्लाह ताला ने फरमाया, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, सब इबादतें अल्लाह के लिए करना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हर इबादत अल्लाह के लिए करना है। अल्लाह के सिवा किसी और का तसव्वुर भी आ जाए, किसी को दिखाने, किसी को बताने, किसी को खुश करने के लिए कोई इबादत की जाए तो वो इबादत नहीं रहती, बल्कि वो तो शिर्क खफ़ी हो जाता है, शिर्क की नौइयत उसमें आ जाती है। लेकिन हज के बारे में अल्लाह ताला ख़ास कर फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, यानी अल्लाह के घर का हज लोगों पर लाजिम है कि वो अल्लाह के लिए करें। लिल्लाह, लिल्लाहियत हो, इखलास हो, कोई और मकसद ना हो। अब जो हज अल्लाह के लिए करता है, क्या वो लोगों को बताना पसंद करेगा? क्या वो तशहीर करना पसंद करेगा? तो बहरहाल हाज़रीन किराम, इबादतों की तशहीर करना ना अल्लाह ताला को पसंद है, ना ही अल्लाह के रसूल हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। बल्कि ये रियाकारी है, रियाकारी, इसको दिखावा कहते हैं। अपनी इबादतों को छुपाना चाहिए, ख़ुद से नहीं बताना। हाँ, कोई रास्ता बन गया, कोई देख लिए, किसी को मालूम हो गया, वो एक अलग मसला है। लेकिन अपने से उसकी तशहीर करना ये बिल्कुल नापसंदीदा काम है, रियाकारी है, दिखावा है, इसको सुमआ कहते हैं। सही बुखारी की हदीस है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सम्मा सम्माहुल्लाह व मन अरा युरीहुल्लाह। जिसका माना यह है कि जो सुनाना चाहता है
اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے اس کے بارے میں کہ دیکھو یہ تم کو سنانا چاہتا ہے، مطلب سنانا چاہتا ہے اگر کوئی تو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بتا دیتا کہ دیکھو یہ سنانے کو کر رہا ہے۔ اور جو دکھانا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ یہ دکھانا چاہتا ہے۔ تو سنانے اور دکھانے کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں زمانے کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، یہ دکھانے سنانے کو کر رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا، چھوٹا شرک کہا گیا ریاکاری کو، یہ اتنا برا عمل ہے، لیکن آج وہ بھی ایک فیشن ہو گیا، وہ بھی ایک فیشن ہو گیا۔ بہرحال حاضرین کرام، خود سے کوئی دکھاوے کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کرتے تو ان کے دل پر ایسی رقت طاری ہوتی تھی کہ خوف کے مارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور یہ فرماتے مجھے ڈر اس بات کا ہو رہا ہے کہ کہیں ایسی آواز نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لا لبیک، ایسی آواز نہ آ جائے، اس لیے خوف رکھتے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، جن کی وجہ سے دوسروں کے حج قبول ہوتے تھے ان کا اتنا خوف تھا، تو پھر جن کے حج قبول ہونے کی ہم کو گارنٹی نہیں ہے، ہم کو کتنا خوف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے حاضرین، آپ حج کریں، عمرہ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، جو بھی کریں، یہ زمانے کے لوگوں کو مت دیکھیں۔ اس وقت کون کیا کر رہا ہے یہ مت دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ پڑھیں کہ صحابہ کیسے حج کرتے تھے، اہل بیت کیسے حج کرتے تھے، ان کی کیفیتیں سامنے ہونی چاہیے۔ موجودہ زمانے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کے پیچھے دوڑیں گے، بزرگوں کو سنیں گے، پڑھیں گے تو ان کے طریقے پہ عمل کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جو بزرگوں کے طریقے پہ عمل کرتا ہے اس کی عبادت بھی قبول ہوتی ہے۔ حج کرنے کا حکم قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، مگر دل کیسا پاک ہو، نیت کتنی اچھی ہو، عمل کتنا بہتر ہو، یہ جاننے کے لیے تو اکابر اور بزرگوں کو دیکھنا یا پھر ان کی سیرت پڑھنا یا سننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہرحال حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا حج کیسا تھا؟ انہی بزرگوں میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کی پہلا حج کیا تھا امام اعظم نے، اپنے والد محترم کے ساتھ کیا تھا۔ امام اعظم کے جو والد محترم تھے وہ بڑے تاجر تھے، اچھے مالدار تھے، تو امام اعظم ان کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ پہلا حج کیا تھا 6 یا 8 سال کی عمر میں۔ اور اس وقت جب آپ نے حج کیا، طواف کعبہ کیا، حج کیا وغیرہ سارے معاملات ہوئے، حاضرین حرم کعبہ میں، کعبہ شریف کے احاطے میں ایک شخصیت کو قال اللہ قال الرسول کہتے ہوئے سنا، ایک شخصیت کو دیکھا کہ وہ کچھ پڑھا رہے، ان کے اطراف میں لوگوں کا ہجوم ہے۔ تو یہ ہجوم دیکھ کر حضرت امام اعظم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا ان کا نام لے کر کے یہ صحابی رسول ہے، حضور کی حدیثیں پڑھا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لوگوں کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی محفل میں شریک ہوئے اور ان سے حدیثیں سنیں۔ صحابی سے راست سب سے پہلے امام اعظم نے اللہ کے نبی کی حدیثیں جس مقام پر سنے وہ کعبۃ اللہ، حرم مقدس تھا، اور صحابی رسول کی زبان سے سنے تھے۔ تو حج کے وقت بھی صحابہ کرام علم سیکھتے سکھاتے تھے، اور تابعین کا طریقہ تھا کہ وہ بھی اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ تو حج ایسے کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس حج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کعبے کا طواف کر لیے، اس درمیان میں سیلفیاں لے لیے، جو پہچانت کی ملے ان سے مل لیے، اور کون کہاں ہے ٹھہر کے معلوم کر کے ان سے ملاقاتیں کرنا، ان سے فون کرنا، ان پہ باتیں کرنا، ایک دوسرے سے وہاں جا کے بھی ملاقات، یہاں ملے تھے جناب زندگی بھر یہاں ساتھ تھے، وہاں جا کے بھی ان کا خیمہ ڈھونڈ کے نکالتے، ان کا روم ڈھونڈ کے نکالتے، انہوں کہاں ہے انہوں کہاں ہے، سب سے ملنے کی باتیں کرتے۔ کم از کم حج کے دنوں میں تو اپنے آپ کو اکیلے رکھو، اللہ کے لیے گئے تھے تو اللہ کے ہو جاؤ، وہاں جانے کے بعد بھی دنیا کے، وہاں جانے کے بعد بھی دوستوں کے،
اور وہاں جانے کے بعد بھی رشتہ داروں کے، یہ کیسا حج ہے؟ حضرت امام اعظم نے اگر کسی کو تلاش بھی کیا، علم والی شخصیت کو تلاش کیا، نبی کے صحابی کو تلاش کیا، ان سے علم سیکھا، حدیثیں سیکھی، اور ان کے اس حج کا فائدہ کیا ہوا؟ امام اعظم نے حج میں اور کعبۃ اللہ حرم کعبہ میں جن صحابی سے حدیثیں سنی تھی، آج تک وہ حدیثیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ صحابی سے انہوں نے کون سی حدیثیں سنی تھی۔ علماء آج وہ حدیثیں پڑھتے ہیں۔ امام اعظم کے حج کا فائدہ اتنا ہوا کہ احادیث شریفہ ساری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہوئی۔ ایسا حج کرنا چاہیے۔ شاپنگ کے لیے حج کر رہے ہیں، ملاقات کے لیے حج کر رہے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں دورے، کبھی یہ شہر کو چلے گئے، کبھی وہ شہر کو چلے گئے، یہاں ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں ان کے پاس گئے، ان کے پاس 2 دن ٹھہرے، ان کے پاس 2 دن ٹھہرے۔ ایام حج میں حج کے لیے جانے کے بعد بھی ایک انسان کو اتنی فرصت ملتی ہے کہ وہ 200 150 کلومیٹر دور جا کے لوگوں سے ملاقات کر کے آ رہا ہے۔ تو غور کیجئے، جتنا وقت گزرے حدود حرم میں گزرنا چاہیے، کعبۃ اللہ کے صحن میں گزرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں گزرے، آپ کی مسجد میں گزرے، کیونکہ پھر وہ دولت رشتہ دار آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے، لیکن یہ 20 یا 40 دن کے درمیان کا جو سفر ہے کعبۃ اللہ اور سرکار کی مسجد کا مسجد نبوی، یہ برکت، یہ نعمت، وہاں کی عبادت، وہاں کا ثواب آپ کو دنیا کے کسی علاقے میں نہیں مل سکتا۔ رشتہ دار کہیں بھی مل جاتے مگر وہ نہیں ملتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حج اس طریقے سے تھا۔ ایام حج میں بھی آپ نے حدیثیں پڑھی اور لوگوں کو حدیثیں سنائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ ادا کرنے کے بعد جب مدینہ پاک گئے، حبیب کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری دی اور سرکار کی خدمت میں جا کے عرض کرتے ہیں۔ ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے حج کیا، جس نے عمرہ کیا اور میری زیارت نہ کی، حضور نے فرمایا وہ ظالم ہے، وہ حاجی نہیں ہے، ظالم ہے وہ ظالم۔ من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ کس پر؟ کسی عام مخلوق پر نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اب اللہ کے نبی پہ ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، آپ غور کیجئے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی حج کر لیا بس ہے، مدینہ جانے کیا ضروری ہے؟ آپ مدینہ شریف جانے کے قابل ہوتے تو جاتے، آپ قابل ہی نہیں ہیں تو کیوں جاتے؟ اور یاد رکھیے، ناپاک لوگ مدینہ پاک نہیں جا سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، حدیث شریف ہے، سرکار کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جو مدینہ میں آتا ہے، مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے، جو اس کے اندر آ جاتا ہے اسے جلا کے پاک کو صاف کر دیتی ہے۔ جیسے آگ کی بھٹی لوہے اور سونا چاندی وغیرہ کو جلا کے میل و کچیل نکال دیتی ہے، مدینہ پاک میں جانے والوں کو بھی وہاں کی کچھ مشقتیں، کچھ تکلیفیں آدمی کو پاک کو صاف کر دیتی ہیں۔ آب و ہوا اتنی پاک ہے، وہاں کی مٹی اتنی پاک ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، تمام رسولوں کے سردار، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود و سلام۔ مزار پاک سے آواز آئی سرکار کے، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام، آپ پر سلام۔ تو اس وقت سے سرکار نے آپ کو مسلمانوں کا امام بنا دیا۔ اس لیے تو امام اعظم کو امام اعظم کہتے ہیں کہ ایک امام کو امام اس کے مقتدی بناتے ہیں، کسی امام کو امام اس کے شاگرد بناتے ہیں، اور کسی امام کو امام اس کے مرید بناتے ہیں، لیکن امام اعظم کو امام اللہ کے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، اس لیے آپ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ تو سرکار کے روضہ اقدس سے آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ تو حاضرین، حضور کے دربار میں جب حاضری دیں حج کے بعد
اتنی کیفیت تو کم از کم ہونی چاہیے کہ ہم اپنا سلام حضور کو سنائیں. صرف سنانا، بولنا کافی نہیں ہے، سنانا چاہیے. ہم تو بول رہے ہیں، پھر سنیں گے کیسے؟ جو سلام، جو درود دل سے کیا جاتا ہے وہ سنا جاتا ہے. اب فارمیلٹی کو یوں چلے گئے، حاضری دیے ادھر نکل گئے. اگر اس طریقے سے دل دماغ کدھر ہے نہیں معلوم. سرکار کے روضہ پاک کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، ان کو فون یاد آ رہا ہے، روضہ پاک پہ سلام عرض کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں رشتہ داروں سے، دیکھو میں جالی مبارک کے سامنے ہوں. آپ سامنے ہوتے تو ان سے بات کرتے. روضہ پاک کے سامنے ہو کر لوگوں سے بات کرتے ہیں. اب آپ سوچئے کتنی بڑی محرومی ہے. زندگی میں ایک موقع حضور کے سامنے آنے کا پیش ہوا، دربار میں حاضری کا، غلام آقا کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اس وقت بھی کسی سے بات کر رہا ہے. یہ کیسا غلام ہے یہ وہی؟ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. ہمارے دین کے معاملات میں اکثر عرض کرتا ہوں یہ حقیقت ہے، یہ فارمیلٹی نہیں ہے. آئے اٹھے بیٹھے ملاقات کرے، گلے مل لیے چلے گئے. کیا ہے بولے تو گئے تھے ملاقات کرے، مبارکبادی دیے. یہ معاملات نہیں ہوتے. ہمارے دین کے معاملات حقیقت ہوتے ہیں، حقیقت. جیسے کھانے سے پیٹ بھرتا ہے حقیقت میں، پانی سے پیاس بجھتی ہے حقیقت میں. سرکار کے روضے پہ حاضر ہو گئے تو پھر دل بدل جاتا ہے، حاضری قبول ہوتی ہے. وہ کیفیت ہونی چاہیے. لیکن دنیا دل میں بسا کر، آنکھوں میں دنیا بسا کر، کانوں میں دنیا بسا کر حضور کے دربار میں جائیں گے تو کیا ملے گا؟ لینے کے بھی تو قابل ہونا ہے. اللہ کے نبی تو دو جہاں کو بانٹتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، خود بخاری میں ہے. لیکن لینے کے قابل وہ تو ہونا چاہیے. وہ قابلیت کہاں سے آئے گی؟ دل کی صفائی سے آتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے حج کیے. حاضرین، اور ایک بزرگ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. بڑے بڑے اولیاء اللہ صوفیاء امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو امام اعظم کے ایک بڑے شاگرد ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. بڑے بادشاہ تھے اپنے زمانے کے، سلطنت کو ٹھوکر مارے، راتوں رات نکل گئے. اپنی اہلیہ، اپنی اولاد، چھوٹے کم عمر بچے تھے ان کے، سب کو چھوڑ کر چلے گئے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تو کہاں گئے؟ اپنی سلطنت ادھر چھوڑے، دنیا چھوڑ دیے تو سیدھا کعبۃ اللہ چلے گئے، اللہ کے گھر کو گئے. کتنے سال؟ آپ کی سیرت میں لکھا جاتا ہے آپ کو اپنے وطن سے، اپنے محل سے کعبۃ اللہ پہنچنے کے لیے 14 سال لگے. 14 سال. آج آپ غور کیجئے، ہندوستان سے بھی اگر کوئی پیدل سفر کرتا ہے تو ماشاءاللہ کعبۃ اللہ پہنچنے تک 6 مہینے بہت زیادہ ہو گئے. 3-4 مہینے کے اندر بھی لوگ پہنچ جا رہے ہیں، پیدل حج کرنے والے بھی. تو بہت زیادہ 6 مہینے ہو گئے. 14 سال کیوں لگے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو؟ تو حاضرین، آپ کی سیرت میں لکھا جاتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک قدم آگے بڑھاتے، ایک قدم آگے بڑھاتے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک قدم آگے بڑھاتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے. اس طرح ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے کعبۃ اللہ پہنچے. حج ایسا کیا جاتا ہے جناب. یہ طریقہ ہے اکابر کا حج کرنے کا. آج ہمارے پاس حج کرنے کے طریقے بڑے عجیب سے نرالے نکل گئے. میں بات سواری سفر کی نہیں کر رہا ہوں، مگر جو غیر غلط طور طریقے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں. تشہیر، اشتہار، ٹی ویوں میں ایڈ، اور وہ سوشل میڈیا پہ ایڈ، پھر جو ہے اخباروں میں تشہیر، جناب حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں. اللہ کے لیے حج کیے تو اللہ کے لیے کرتے، دنیا کو کیوں بتاتے؟ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا لوگ آپ کا حج قبول کریں گے؟ کیوں بتا رہے ہیں؟ بغیر کسی خبر دینے کے کسی کو اطلاع اتفاقی ہو جانا الگ بات ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں.
اب ظاہر ہے کہ آپ حج کر رہے ہیں تو ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے کو معلوم ہو جاتا، لیکن تشہیر کرنا غلط ہے۔ لوگوں کو جمع کر دینا، دعوت دینا، آئیے میں حج کو جا رہا ہوں، میری گل پوشی کریے، یہی تو چل رہا ہے۔ عجیب سی بات ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کیسے حج کیے؟ کسی کو خبر نہیں ہے کہ وہ حج کو جا رہے ہیں، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، ہر قدم پہ نہ صحیح، کم از کم ہر کلومیٹر پہ تو 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ یہاں سے ایئرپورٹ جا رہے ہیں، وہاں پہ نماز پڑھیے، پلین میں اندر جانے سے پہلے نماز پڑھیے، بیٹھنے کے بعد نماز پڑھیے، اترنے کے بعد نماز پڑھیے، ایسا تو کرنا چاہیے کم از کم۔ یہ ہمارے اکابر کا حج ہے۔ تو خیر حاضرین کرام، اب حج جو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، وہاں حج ادا کرنے کے بعد مدینہ پاک کے لوگوں کی خدمت میں لگ گئے۔ بادشاہ وقت حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ تو اہل مکہ، اہل مدینہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ یا تو کسی باغ کی رکھوالی کرتے، دن بھر باغ کی نگہبانی کرنے پر آپ کو جو اجرت ملتی وہ لے کر غربا میں تقسیم کرتے، ان کو کھانا کھلاتے، یا پھر آپ جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹتے۔ حج کرنے کو گئے تھے، جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹتے اور اس کے بعد اس کو فروخت کر کے جو پیسہ آتا وہ غریبوں کے کھانے کے انتظام میں لگاتے۔ تو حج کرنے والے ایسا حج کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حج تھا۔ حاضرین، اکابر بزرگان دین جن لوگوں نے حج کیا ہے اور ان کے حج کے طور طریقے کیا تھے، انہیں میں سے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حج ہے۔ آپ کی سیرت پاک میں لکھا گیا ہے، آپ کے بڑے شہزادے فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے نکلے تو راستے میں ایک مقام پر حضرت کا طریقہ تھا، جس مقام پہ آگے ٹھہرنا ہوتا، سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے، آرام کے لیے جس جگہ ٹھہرنا ہوتا، تو آپ کے 2 خادم سامنے ہوتے، وہ جگہ کا انتخاب کرتے۔ کیسی جگہ کا انتخاب کرتے؟ کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ حج کے دنوں میں ٹھہرتے، سفر میں، راستے میں کسی مقام پر، تو سب سے غریب کون ہے؟ جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں پہ بڑا غریب کون ہے؟ سب سے چھوٹا گھر کس کا ہے؟ وہ تلاش کرتے۔ خادموں کا یہ کام تھا جو آپ کے مریدین تھے۔ اب آج کیسا ہوتا؟ بڑے امیر کون ہے؟ 5 اسٹار ہوٹل کے مالک کون ہے؟ کس کے پاس ایئر کنڈیشن ہے؟ حضرت کو وہاں ٹھہرائیں گے۔ یہ آج ہے۔ غوث پاک کی سادگی دیکھیے۔ ہم کو نام لینا آتا بزرگوں کا، صرف ان کے جیسا کام کرنا نہیں آتا۔ ہم نام لیتے، دامن ہاتھ میں ہے، چھوڑیں گے نہیں، کر کے بتائیے حضرت غوث پاک کے جیسا عمل معلوم ہوتا۔ سب سے غریب آدمی کا انتخاب کرتے۔ تو آپ کے شہزادے فرماتے ہیں حلہ، غالباً حلہ نامی ایک مقام پر آپ کے قیام کا انتظام ہوا۔ آبادی سے بالکل باہر ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، جس میں 2 ضعیف مرد و عورت، میاں بیوی، ضعیف میاں بیوی رہتے تھے۔ تو حضرت غوث پاک آئے ان کے پاس۔ جیسے آئے ان لوگوں کو اطلاع ہوئی تو وہ استقبال کے لیے آئے، حضرت ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے۔ کہنے لگے ہم افسوس کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت پیران پیر فرماتے ہیں میں تمہارے پاس کھانے کو نہیں آیا، کھلانے کو آیا ہوں۔ تم میری ضیافت مت کرو، میں تمہاری ضیافت کروں گا۔ اب حضرت یہاں تشریف لائے پیران پیر، سارے شہر میں اعلان ہو گیا، لوگ جوق جوق حضرت کی خدمت میں آنے لگے۔ اب لوگ تحفے لا رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء لا رہے ہیں، سونے چاندی کے تحفے لا رہے ہیں، ہیرے جواہر لا رہے ہیں، کپڑے لا رہے ہیں، ہر طرح کی چیزیں، جو آدمی جس چیز کی استطاعت رکھتا ہے وہ حضرت کی خدمت میں لا کے ہدیہ دے رہا ہے۔ تو گھر کے باہر ساری اشیاء کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں ہم ایک دن یہاں رہیں گے، اس وقت تک یہ جتنا بھی ساز و سامان ہے کھانے پینے کا پکوان کرو، ہمارے ساتھ رہنے والے اور ان لوگوں کو کھلاؤ۔ جب جانے لگے تو جتنے ہدیے اور تحفے آئے تھے وہ سب وہ گھر والوں کو دے دیے، میاں بیوی کو جو ضعیف العمر تھے، بوڑھے تھے، ان کو دے کر ایک پیسہ ساتھ میں نہیں لیے، پھر آگے بڑھ گئے۔ یہ حج ہمارے بزرگوں کا حج ہوتا ہے۔
اولیاء اللہ کس طریقے سے حج کرتے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھی حج کے دنوں کی، کیا ان کا طور طریقہ تھا، ان کا معاملہ کیا تھا۔ اس لیے حاضرین میں بار بار عرض کر رہا ہوں، حج کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، جو بھی نیک عمل کرنا ہو، اب لوگ کیسا کر رہے ہیں یہ مت دیکھیے، یہ دیکھو صحابہ کیسا کرتے تھے، یہ دیکھو اہل بیت کیسا کرتے تھے، یہ دیکھو غوث پاک کیسا کرتے تھے، یہ دیکھو غریب نواز کیسا کرتے تھے۔ ان کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کے طریقے کو دیکھیے، تو وہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ہم دشمنوں کے طریقے کو اختیار کر کے سمجھ رہے ہیں ہم حج کر رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، وہ عبادت ہے، مگر طریقہ غیروں کا ہے، اس میں ملاوٹ آ گئی، تو اس ملاوٹ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج ایسا ہوا کرتا تھا۔ حاضرین، حج کرنے والے بزرگان دین کس طریقے سے حج کرتے تھے، ان کے پاس حج کرنے کا طور طریقہ کیا تھا۔ ایک بزرگ کے بارے میں اکثر ہم نے کہا ہے، کئی مرتبہ سنایا، غالباً الروض الفائق نامی قدیم کتاب ہے عربی زبان کی، اس میں لکھا ہوا ہے، تو ایک بڑے اللہ والے تھے، حج کے ارادے سے نکل رہے تھے، گھر میں تشہیر ہو رہی ہے، گھر میں معلوم ہو رہا ہے، گھر میں باتیں چل رہی ہیں، بچے بھی تھے، بچے چھوٹے بچے سن لیے، تو آپ کے ایک شہزادے، وہ بزرگ کے شہزادے، جب ان کے والد یعنی وہ بزرگ جب گھر سے نکل رہے تھے احرام باندھ کر حج کے لیے، تو بیٹے ضد کرنے لگے، کم عمر لڑکے تھے، کہ حضرت ابا حضور آپ جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، سفر کر رہے ہیں۔ اب ضد اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کو ساتھ لینا پڑا، وہ ساتھ لے کر نکلے۔ سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے جب وہ بزرگ کعبۃ اللہ پہنچے، تو جیسے کعبے پہ نظر پڑی، اب دیکھیے امام اعظم کے حج کی بات بھی یاد آ گئی، میں یہ ہوتے ہی بولوں گا۔ اور ایک بات، کعبۃ اللہ پہ نظر پڑی، جو دعا کعبے پر نظر پڑتے ہی کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو یہ اللہ والے بزرگ ہیں، دعا کرنے لگے، لیکن ان کی دعا کے درمیان میں دیکھا گیا کہ ان کا جو شہزادہ چھوٹا بچہ تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ والد گرامی پہ اور غم طاری ہوا، سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، اور ایک صدمہ لگا کہ بیٹے کا انتقال ہوا۔ اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، یہ مصیبت برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، آپ میرا گھر دیکھنے کو آئے تھے، آپ کو گھر نظر آیا، اور آپ کا بچہ گھر والے کو دیکھنے کو آیا تھا، اس کو وہ خدا نظر آ گیا۔ تو کم عمر بچوں کی فکر بھی اتنی بلند ہوتی تھی، کیوں؟ ماموں کے گھر میں ماموں رہتے، چچا کے گھر میں چچا رہتے، اللہ کے گھر میں اللہ رہتا۔ بچے کا یہ تصور تھا، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں تو اللہ کے گھر میں کون رہیں گے، اللہ ہوگا، میں اللہ کو دیکھنے کو جا رہا ہوں، یہ دل میں تڑپ ہے۔ کیا تربیت کی ہوگی والد نے، ماشاءاللہ۔ تصور دیکھیے آپ، آج 60 سال کی عمر کے لوگوں کا تصور ایسا نہیں بن سکا، جو کم عمر بچوں کی تربیت ان بزرگوں نے ایسے کی تھی۔ اب دستور ہے اللہ تعالیٰ کا، دنیا میں جو رب کے جلوے دیکھ لیتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے دنیا میں کوئی بھی، صرف نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے، حضور کے سوا کوئی نہیں دیکھا۔ جو بھی دیکھے اللہ کے جلوے دیکھے، تو اللہ کے جلوے جس کو نظر آتے ہیں اس کے بعد وہ دنیا میں نہیں رہ سکتے، وہ کیفیتیں برداشت نہیں کر پا سکتے۔ تو خیر، وہ شہزادے کا ان کا انتقال ہوا۔ حج ایسے کیا جاتا تھا۔ اور ایک حج کی بات میں آپ کو بتاؤں گا، 2 باتیں بتاؤں گا، پھر ختم کروں گا اپنی بات۔ آپ جانتے ہیں حیدرآباد دکن میں ماشاءاللہ ایک عظیم دینی درسگاہ، اسلام کا قلعہ، علم کا قلعہ، جامع نظامیہ، 158 سال پہلے تقریباً اس کی تاسیس ہوئی تھی، بنیاد ڈالی گئی تھی۔ لاکھوں علماء کرام وہاں سے فارغ ہو کر دنیا میں خدمت کر رہے ہیں۔ اس ادارے جامع نظامیہ کے بانی، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً 4 حج کیے، 4 حج کیے ہیں۔ آپ نے زندگی میں اصول بنا لیا تھا اس دور میں کہ 5 سال میں ایک بار حج کروں گا، یعنی حج کریں گے، 4 سال نہیں کریں گے، پھر 5ویں سال کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 4 حج کیے تھے حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو حاضرین، آپ کے حج کی کیفیتوں میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے،
ویسے آپ کا سفر حج کیا تھا، اس پر آپ نے ایک کتاب ہی لکھی ہے. حاجیوں کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ سفر کے درمیان جو مشکلات آتے ہیں وہ کتاب پڑھنے سے ہمت آتی ہے. خیر، تو حاضرین فرماتے ہیں کہ حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ صحن کعبہ میں کعبۃ اللہ کی دیوار کے قریب نماز ادا فرما رہے تھے. اب وہاں جیسے طریقہ آج بھی ہوتا ہے اس دور میں بھی ہوتا تھا. امام صاحب جیسے سلام پھیرے لوگ اٹھ کے اب طواف میں لگ جاتے ہیں. کوئی حجر اسود کو چومنا چاہتا ہے، کوئی کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، کوئی ملتزم سے لپٹ جاتا ہے، کوئی کعبے کے غلاف کو چومنے لگتا ہے. اب یہ کام جو ہے واقعتاً لوگ اس کام میں لگ گئے. حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ہیں، حجر اسود کے قریب ہے. ایک بڑا حبشی موٹا تازہ آدمی آیا اور آپ سجدے میں ہیں، آپ کے سر پہ کھڑے ہو کر حجر اسود کو چومنے لگا. تو حاضرین اب وہ حجر اسود کو اتنی دیر چوم رہا ہے، اس کو نہیں معلوم کیا لذت مل رہی تھی. ادھر حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو لذت مل رہی ہے، تکلیف نہیں ہو رہی ہے. آپ بیان فرماتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ زندگی میں ایک سجدہ میں نے ایسا کیا کہ اس کے بعد اس کے پہلے سجدے کی لذت ویسی پھر کبھی نہیں ملی. کعبۃ اللہ کے سامنے ایک حجر اسود کو چومنے والا گویا سیڑھی کی طرح ٹھہر گیا اور آپ جنبش بھی نہیں کرے، حرکت بھی نہیں کرے، کیونکہ اللہ کی عبادت میں ہے، سجدے میں ہے، ساری تکلیف برداشت کرتے ہیں. اور دین کا قانون ہے، عبادت ہو یا عبادت نہ ہو، ہر صورت میں مومن کو تکلیف اگر ہوتی ہے تو درجے بلند ہوتے ہیں. مومن کو تکلیف ہوتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ اگر کسی مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اس سے بھی درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ جو بیماریاں آتے ہیں، مصیبتیں آتے ہیں، اس پہ واویلا نہیں مچانا، اللہ کا شکریہ کرنا. مولا نہیں معلوم میرے گناہ معاف ہوتے کہ نہیں ہوتے، کہ چلو گناہوں کے بیماریوں کے ذریعے تو کم از کم گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سجدے میں جو لذت تھی وہ لذت پھر کبھی نہیں ملی. تو ایسے اکابر اور بزرگان دین ہیں. تو بہرحال حاضرین عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اکابر اور بزرگان دین نے کس طریقے سے حج کیا، ان کے حج کی کتابیں پڑھیے، دنیا کو مت دیکھیے دنیا کیسے کر رہی ہے. اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو کیا سیکھیں گے؟ شہرت سیکھیں گے، دکھاوا سیکھیں گے اور خریداری سیکھیں گے. حج کو جانے کے نام پر وہاں سیر و تفریح سیکھیں گے، یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے. سب دیکھنے کو گئے مگر کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھے جناب. پوچھیے آپ، ان کو معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس جو ٹاور ہے اس میں کتنے منزل ہیں، کس طرح کی سیڑھیاں ہیں، کیسے لفٹ ہے، سب معلوم ہے. مگر پوچھئے جناب آپ حج کر کے آئے، ملتزم کہاں ہیں؟ رکن یمانی کس طرف ہے؟ رکن شامی میں کیا کرنا ہے؟ حجر اسود کو چومنا کیسے؟ چومنا سب کو معلوم ہے، کیسے چومنا ہے؟ قریب ہو تو کیسے چومے، دور ہو تو کیسے چومے. طواف شروع کر رہے ہیں تو کہاں سے کرنا ہے؟ طواف میں استباع کس کو کہتے ہیں، رمل کس کو کہتے ہیں؟ حج کرنے والوں کو یہ سب نہیں معلوم ہے. وہ سمجھ رہے ہیں سیر و تفریح کا معاملہ ہے، جانا آنا ہے، گناہ معاف. اتنا آسانی سے معاف ہوتے گناہ؟ حج قبول ہو تو گناہ معاف ہوتے، حج قبول ہو تو گناہ معاف ہوتے. قبول کب ہوں گے؟ حج پورا ہوا تو. ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو حج کے مناسک کا پتہ نہیں ہے لیکن وہ حج بھی کر رہے ہیں، حج سے واپس بھی آ رہے ہیں، جانے سے پہلے دھوم دھڑاکا، آنے کے بعد میں وہ مبارکبادیاں. بہرحال حاضرین کرام، دنیا کو مت دیکھیے، دینداروں کو دیکھیے، اللہ والوں نے کیسے حج کیا ان کو پڑھیے، ان کو سنیے، واقعتاً صحیح حج کیسے کرنا ہے وہ معلوم ہوتا ہے. بہرحال یہ بزرگان دین کس طریقے سے حج کیے تھے، ان کے واقعات کیا تھے، تفصیلات بہت بڑی ہے ماشاءاللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت کچھ لکھا ہے. اچھا بات اور ایک یاد آ رہی امام غزالی کی. ایک صحابی رسول ہے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ، ان کا آخری وقت آیا، سواری ان کے قریب ٹھہری ہوئے، اونٹنی یا گھوڑا جو بھی تھا ان کی سواری کا. تو آخری وقت میں وہ اونٹ سے کہہ رہے ہیں اپنی سواری سے کہ اے سواری
میں نے تجھے حج کے لیے استعمال کیا تھا۔ دیکھو آپ، حیوانات پر بھی کتنی مہربانی ہوتی تھی صحابہ کرام کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے حج کے لیے استعمال کیا تھا، تیری طاقت سے بڑھ کر میں نے تجھ سے کام نہیں لیا، اور تیری طاقت سے بڑھ کر میں نے تجھ پہ بوجھ نہیں ڈالا۔ پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے تو میری گزارش ہے اللہ کے دربار میں قیامت کے دن میری شکایت نہ کرنا۔ حیوان سے کہہ رہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے حیوان سنتا کیا ان کی بات؟ بھائی میرے، حیوان صحابہ کی بات سنتا، ہماری نہیں سنتا، ہماری نہیں سنتا، آپ کی نہیں سنتا، صحابہ کی سنتا۔ حیوان کو بھی پتہ ہے آدمی نیک ہے یا برا ہے، آدمی نیک ہے یا برا ہے، حیوان کو بھی پتہ ہوتا ہے کون کتنا بڑا گناہگار ہے، حیوانوں کو معلوم ہے، کیونکہ حیوان کے پاس سب سے زیادہ حس ہوتی ہے، محسوس کرنا، سونگھنا، یہ دو بہت زیادہ ہوتے ہیں حیوانوں کے پاس۔ وہ گناہوں کی برائی اور اس کی بدبو بھی سونگھتے ہیں، اور آدمی کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا برا آدمی ہے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے ماشاءاللہ، جن کو اللہ کے نبی نے پاک کیا تھا، ان کے اندر کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ لیکن مہربانی دیکھیے کہ وہ عرض کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں خوف کتنا ہے، اللہ کے دربار میں میری شکایت نہ کرنا، مجھے یہی معاف کر دینا۔ یہ تصور جب تک مسلمانوں کے ذہن و فکر میں نہیں آئے گا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہرحال حاضرین، حج ایک عظیم ترین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اللہ کے نبی نے فرض کیا، اور اس کو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بتایا۔ کتنے بڑے گناہگار کیوں نہ ہو، حج کر لیں، حج قبول ہو جائے، ایسے پاک ہوتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو کیا اس کا کرنا اتنا آسان ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ مشکلات بھی ہوں گے، اس لیے کم از کم مسائل جان کر طریقہ سیکھ کے حج کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنی عبادتوں کو چھپائیں، ریاکاری میں نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، پیارے آقا کے دربار کی زیارت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔